تھوڑا آگے گزرے تو کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان الفاظ میں سلام عرض کیا: السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، پہلے بھی آپ ہیں آخری بھی آپ ہیں، السلام علیکم یا عاشر، ان الفاظ میں سلام عرض کیا۔ حضور تشریف لے گئے آگے، تو جبرائیل امین سے پوچھا: جبریل یہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین وقار، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آج مشاہدات معراج آپ کے سامنے جو ہے وہ چند باتیں گزارش کروں گا، اور اصلاح امہ، اصلاح کی غرض سے، اپنی اور آپ سب کی اصلاح کی غرض سے چند باتیں مشاہدات معراج سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلاً، رات کے قلیل حصے میں، تھوڑے وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سمیع و بصیر ہے۔ صرف اور صرف اگر اسی آیت پہ گفتگو کی جائے، اس کے لیے بھی کافی وقت جو ہے وہ درکار ہے۔ میں نے صرف اور صرف اس آیت مبارکات کا ترجمہ کر دیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، اب سب جانتے ہیں کہ حضور کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ عقلوں سے ماوراء ہوتا ہے۔ عقل کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پہ معجزے کو سمجھ سکے کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ عقل کی سوچنے کا ایک پیمانہ ہے، وہ کہاں تک سوچ سکتی ہے، اس کے آگے عقل کی رسائی نہیں ہے، اور جہاں عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے، معجزہ وہاں سے آگے شروع ہوتا ہے۔ یہاں تو عقل کو کرامت سمجھ نہیں آتی، معجزہ تو پھر انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا اعجاز ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے، ام ہانی کے گھر سے اللہ نے معراج کروایا۔ حضور علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک براق لایا گیا۔ براق
ایک جانور کا نام ہے، یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ کم چھوٹا، یہ ایک جانور ہے۔ اور براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اس براق کی نظر جہاں تک جاتی تھی نا، وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ اندازہ لگاؤ ذرا کتنی سرعت، کتنی تیزی۔ معراج پاک میں، حضور کے سفر معراج میں، سیر معراج میں کتنی تیزی ہے۔ نقطے یہاں پہ بڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں کسی کو اگر سیر کروائی جاتی ہے تو وہ دن کی روشنی میں کروائی جاتی ہے، اندھیرے میں تھوڑی سیر کروائی جاتی ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اور کروائی کب؟ رات کو۔ بھئی سیر تو دن میں ہوتی ہے جب بندہ ہر شے کا مشاہدہ کر سکے، ہر چیز کو بندہ صحیح طریقے سے دیکھ سکے، کیونکہ انسانی آنکھ کے لیے روشنی کا ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بغیر انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو رات کو سیر کروائی، حالانکہ دن کو کروانی چاہیے تھی۔ رات میں سیر کروانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ایک ان میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی آنکھوں کو اتنا نور، بلکہ حضور خود نور علی نور ہے، حضور تو خود نور علی نور ہے۔ اللہ نے اتنا نور، اتنی روشنی اور اتنی طاقت اللہ نے آپ کی آنکھوں کو عطا فرما دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے دن میں دیکھتے ہیں، رات میں اس سے زیادہ حضور کو نظر آ رہا تھا۔ اور وہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تو آگے دیکھنے کی بات ہے نا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو حضور نے نماز پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا رکوع و سجود مجھ سے مخفی ہے؟ فرمایا جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں ویسے میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس کا پھر عالم کیا ہوگا؟ پھر جس طرف حضور خود دیکھ رہے ہیں اس دیکھنے کی کیفیت پھر کیا ہوگی؟ پھر براق میں نے بتایا برق سے ہے۔ علماء سے آپ نے سنا ہے کہ حضور اتنی تیزی سے معراج میں تشریف لے گئے کہ واپس آئے تو ابھی بستر گرم تھا۔ اور اس میں دو نقطے ہیں جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، یہ کہ کنڈا ہل رہا تھا، ایک یہ، اور ایک یہ کہ کنڈا کھولا تو یوں ہلا نا، اس طرف اوپر گیا تو ابھی یوں نیچے نہیں آیا تھا کہ حضور واپس بھی آ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے اس بات کی بھی؟ ایک تو یہ ہے کہ کنڈا ہل رہا تھا ابھی، یہ بھی بہت بڑی جلدی ہے، یہ بھی بہت بڑی سرعت ہے۔ اور ایک اس میں یہ نقطہ ہے کہ اگر کنڈا یوں ہلا نہ اوپر گیا تو ابھی یہاں اوپر سے نیچے نہیں آیا تھا کہ حضور واپس بھی تشریف لے آئے۔ اچھا، ایک طرف تو اتنی سرعت، اتنی تیزی، اتنی جلدی، اور دوسری طرف اللہ نے ساری جنت بھی دکھائی، آسمان بھی دکھائے، ساری کائنات بھی دکھائی، مسجد اقصیٰ میں انبیاء کو حضور نے نماز بھی پڑھائی، حضور واپس آ گئے۔ یعنی یہاں سرعت اور تیزی اس میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ کتنی دیر گئے، کتنی دیر واپس آئے۔ اچھا، جو آگے حضور گئے ہیں، جس جگہ گئے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہوا، وہاں تو حضور نے بڑے اطمینان کے ساتھ ہر شے کا مشاہدہ فرمایا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ معراج حضور کا معجزہ ہے، انسان کی عقل کا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تو ٹھیک ہے رہا بھائی، تجھے سمجھ نہیں آتی، تیری عقل کی وہ رسائی نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا بھائی؟ یہی تو معجزہ ہے کہ تیری عقل میں نہ آئے، سمجھ نہ آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ تشریف فرمائے، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ براق برق سے ہے، یعنی بجلی سے ہے، تو اتنی تیزی سے وہ چل رہا تھا۔ دیکھیں آپ اور میں موٹر سائیکل پہ ہیں، گاڑی پہ ہیں، ہم اگر تیزی سے چلیں گے نا تو ہمارا ویو اور مشاہدہ جو ہے یہ خراب ہوتا جائے گا جتنا ہم تیز ہوتے جائیں گے نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا دیکھنا، جب ہم آہستہ جا رہے ہیں ہمیں ہر شے نظر بھی آ رہی ہے، اس کے کلر بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، کلر کون کون سے کلر ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ جو آپ تیز ہوتے جائیں گے نا، جو آپ تیز ہوتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کا مشاہدہ خراب ہوتا جائے گا۔
حتیٰ کہ آپ اتنا تیز ہو گئے کہ آپ کو صرف اور صرف ایک سایہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے کوئی شے گزری ہے، یہ نہیں پتا وہ کیا تھی، اس کا رنگ کیسا تھا، وہ کھڑی تھی، بیٹھی تھی، سوئی ہوئی تھی کیا، یہ بھی پتا نہیں ہے، کیونکہ اتنی تیزی ہے، اتنی تیزی سے جا رہے ہیں۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ بھی سوار ہیں، تیزی سے بھی جا رہے ہیں، اور ہر ایک شے کا میرے آقا بغور مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، ہر شے کو حضور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، براق برق سے ہے، اتنی سپیڈ اور اتنی تیزی، آپ موٹر سائیکل پہ اگر 100 کی سپیڈ سے جائیں تو مخالف سمت میں آنے والی ہوا جو ہے وہ اتنی تیزی سے آپ کی آنکھوں میں پڑے گی کہ مشکل ہو جائے گا چلانا۔ یا آپ اپنی گاڑی کی ونڈ سکرین جو ہے وہ نکال دیں تو وہ 120 یا 140 تو بڑی دور کی بات ہے، آپ 100 پہ بھی چلائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، گاڑی کو چلانا، اس کو ڈرائیو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، یعنی اتنی سپیڈ سے آپ چلائیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہیں، براق جا بھی اتنی تیزی سے رہا ہے کہ جو تیزی آپ کے اور میرے تصور سے بھی بالا تر ہے، اتنی تیزی سے براق جا رہا ہے۔ حضور کا ویو بھی خراب نہیں ہو رہا، مشاہدہ بھی خراب نہیں ہو رہا، میرے آقا ہر شے کا بڑے غور کے ساتھ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، رنگ بھی سامنے ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو تیزی کا معاملہ ہے، حضور تیزی سے بھی جا رہے ہیں، اور اتنا تیزی سے جا رہے ہیں جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے، اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، لیکن مخالف سمت میں آنے والی ہوا کا حضور پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ حضور کے امامہ شریف کا جو شملہ تھا، اتنی تیزی سے جانے کے باوجود وہ شملہ بھی ہوا سے ہل نہیں رہا تھا، یعنی حضور کا اثر ساری چیزوں پہ پڑ رہا تھا، کسی شے کا اثر حضور پہ نہیں پڑ رہا تھا، نہ براق کی تیزی، نہ مخالف سمت میں آنے والی ہوا، کسی شے کا اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اور پھر حضور براق پہ جا رہے تھے، براق بڑی تیزی سے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ اور میں، آپ دیکھیں کہ آپ اگر بلندی پہ جائیں نا، آہستہ آہستہ بلندی پہ جائیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پلین کا سفر کیا ہوگا، جہاز میں آپ لوگ بیٹھے ہوں گے، تو جب وہ نیچے ہوتا ہے نا، پلین نیچے ہوتا ہے، تو ہمیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کلر بھی نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے، مکان ہے، درخت ہے، انسان ہے، کیا شے ہے، ساری نظر۔ جو وہ اوپر جاتا جائے گا نا، آہستہ 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 ان کے کلر ختم ہوتے جائیں گے، جو مزید وہ اوپر چلتا جائے گا نا، اچھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اتنا اوپر چلا جائے گا کہ آپ کو نیچے والی چیز کا یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا شے ہے۔ اگر انسان ہے، جانور ہے، یہ کھڑا ہے، یہ بیٹھا ہے، اس کا منہ کس سمت ہے، تو یہ کس کیفیت میں ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ حتیٰ کہ آپ تھوڑا اور اوپر جائیں گے تو نیچے والی چیز ویسے بھی آپ کو نظر آنا ختم ہو جائے گی۔ اتنا اوپر جائیں گے تو نیچے والی چیز کا مشاہدہ کرنا، کلر دیکھنا، رنگ دیکھنا تو دور کی بات، یہ چیز ویسے ہی ختم ہو جائے گی، آنکھوں کے سامنے آئے گی نہیں، نظر ہی نہیں آئے گی آپ۔ لیکن آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے جا رہے ہیں، حضور کا مشاہدہ دیکھیے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، صحیح حدیث پاک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ مشاہدہ دیکھیے حضور کا، سپیڈ، تیزی، اونچائی آپ دیکھیں، اور پھر حضور کا مشاہدہ دیکھیں۔ حضور نے حضرت موسیٰ کو پہچانا بھی صحیح، اور یہ بھی دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور صلاۃ کا معنی علماء نے مختلف لیا ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد نماز ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ اور انوار محمدیہ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے تھے، حضور علیہ السلام پاس سے گزرے تو انہوں نے یہ کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی، کیونکہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ انہیں رزق بھی عطا کرتا ہے، یصلون فی قبورہم، وہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں، علامہ یوسف نبہانی نے لکھا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں،
اور انبیاء اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں کھڑے بھی ہوتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کا مرتبہ اور مقام اور رتبہ ہے انبیاء کا۔ اور حضور نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں نیچے اتریے اور 2 نفل ادا کیجیے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے، وہاں نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ تھا۔ حضور نے 2 نفل ادا کیے، فرمایا کہ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے، یہاں آپ مکہ سے ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائیں گے، اسے اب تو یثرب کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ تشریف لائے جائیں گے تو یہ مدینہ المنورہ بن جائے گا، یہ مدینہ پاک بن جائے گا۔ پھر حضور کا گزر ایک سفید زمین سے ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا یہاں پر نماز یعنی 2 نفل ادا کرے، حضور نے وہاں 2 نفل ادا کیے تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مدین ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ حضور کا گزر ہوا بیت اللحم سے، تو حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پہ 2 نفل ادا کیجیے، حضور نے وہاں 2 نفل ادا کیے تو جبرائیل امین عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حضور نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا جو بہت ضعیف العمر ہے، وہ کھڑی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہونا چاہتے تھے، لیکن جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ آگے تشریف لائیں۔ آگے ایک بوڑھا نظر آیا اس بوڑھی کے بعد، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری طرف تشریف لائیے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ آقا آپ اس کی طرف تشریف نہ لے جائیے، آپ چلتے رہیے آگے۔ تھوڑا آگے گزرے تو کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان الفاظ میں سلام عرض کیا السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، پہلے بھی آپ ہیں آخری بھی آپ ہیں، السلام علیکم یا عاشر، ان الفاظ میں سلام عرض کیا۔ حضور تشریف لے گئے آگے تو جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ پہلی بوڑھی خاتون جو آپ نے دیکھی ہے۔ یا رسول اللہ یہ دنیا ہے اور اب دنیا کی عمر صرف اتنی رہ گئی ہے، یہ جتنی اس بوڑھی خاتون کی عمر آپ نے دیکھی ہے نا، دنیا کی عمر بس اتنی سی رہ گئی ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا نا ابھی بڑا وقت پڑا ہے، پتہ نہیں کب قیامت آئے گی، کب مرنا ہے، کب دنیا سے جانا ہے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، نیک بھی بن لیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، یار ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ یہ مشاہدات معراج میں سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دنیا ہے جو یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب بس صرف ختم ہونے والی ہے۔ اور یا رسول اللہ وہ بوڑھا جو آپ کو بلا رہا تھا وہ ابلیس و شیطان تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو یہ آپ کی ساری امت کو گمراہ کر دیتا۔ اور یا رسول اللہ وہ جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا وہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو آپ کو سلامی عرض کر رہے تھے، سلام دے رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں مشاہدات کے حوالے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا۔ پھر انشاءاللہ کسی وقت موقع ملنا تو گزارش کروں گا، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل